بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلین اما بعد۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم تمام پر سایہ فگن ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ مہینہ بہت ساری خصوصیات لے کر کے آتا ہے ہمارے پاس۔ انہی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت قیام اللیل کا اہتمام کرنا، تراویح کا اہتمام کرنا بڑی اہمیت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو سامنے رکھتے ہیں تو رمضان میں قیام اللیل کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواہ البخاری فی ابواب الصلاۃ التراویح۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان میں قیام کیا، جس نے رمضان میں تراویح کی نماز پڑھی، جس نے رمضان میں قیام اللیل کا اہتمام کیا دو شرائط کے ساتھ۔ پہلی شرط ایماناً، قیام اللیل کرنے والا مومن ہو، قیام اللیل کرنے والا موحد ہو، قیام اللیل کا اہتمام کرنے والا شرک سے پاک ہو، شرک ان کی زندگی میں نہ ہو۔ واحتساباً، قیام اللیل کا مقصد ثواب کی امید ہو، لوگوں کو دکھلانا نہ ہو، شہرت پانا نہ ہو۔ تو دو شرائط کے ساتھ جنہوں نے، یا پھر دو شرائط کے ساتھ جس نے رمضان میں قیام اللیل کا اہتمام کیا، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت ہو، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اس دور میں، لاک ڈاؤن کے اس دور میں، اس ماحول میں تراویح با جماعت ادا کرنا مشکل ہے۔ مسجدوں میں آ کر کے با جماعت تراویح ادا کرنا مشکل ہے۔ لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہی نماز ادا کر رہے ہیں، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام گھروں میں ہی نوافل کا اہتمام بھی گھروں میں ہی کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے تراویح کا اہتمام ہم گھر میں کیسے کریں، اس تعلق سے بہت سارے لوگوں کے سوالات آتے ہیں کہ ہمیں قرآن یاد نہیں ہے، ہمیں قرآن بہت تھوڑے یاد ہیں، ہمیں قرآن کا کچھ ہی حصہ یاد ہے، ہم گھروں میں تراویح کا اہتمام کیسے کریں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے تعلیقاً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک اثر نقل کیا ہے کہ کانت عائشۃ یؤمھا عندھا ذکوان من المصحف، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام حضرت ذکوان رحمۃ اللہ علیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی امامت کروایا کرتے تھے اور قرآن کو دیکھ کر کے پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ ایک اثر ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک معرکۃ الآراء مسئلہ ہے، مختلف فی مسئلہ ہے۔ اگر قرآن کو ہم دیکھ کے پڑھتے ہیں تو علماء نے جو اس کی خرابیاں بیان کی ہیں، وہ چند خرابیاں یہ ہیں کہ مثال کے طور پر قرآن کو ہم دیکھ کر کے پڑھتے ہیں تو سینے پر ہاتھ باندھنے والی حدیث کا انکار ہو جاتا ہے۔ قرآن کو ہم ہاتھ میں لے کر کے دیکھ کر کے پڑھ رہے ہیں، ہمارا ہاتھ سینے کے اوپر نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کو دیکھ کر کے پڑھنے کی وجہ سے خشوع خضوع کا مسئلہ ہوتا ہے، خشوع خضوع جاتا رہتا ہے۔ قرآن کو دیکھ کر پڑھنے کی وجہ سے نظر سجدے پر نہیں رہتی ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ قرآن کا جو بھی حصہ یاد ہو وہی حصہ پڑھیں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو دیکھ کر کے پڑھ سکتے ہیں، وہ یہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اثر ہے۔ اسی لیے یہاں پر دو چار باتیں اس تعلق سے میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو قرآن کا کچھ حصہ یاد ہے
تو اپنے گھروں میں قرآن کے انہی حصے کو بار بار پڑھائیں نمازوں میں۔ اگر قرآن کی چند صورتیں اگر یاد ہوں آپ کو اور آپ لمبی رکعت پڑھانا چاہتے ہیں تو ایک ہی رکعت میں کئی صورتوں کو پڑھیے اور 8 رکعتوں میں انہی صورتوں کو پڑھیے۔ تو لہٰذا قرآن کا کچھ حصہ یاد ہے تو کوشش یہ کریں کہ جو حصہ یاد ہو انہی کو پڑھائیں، قرآن کو دیکھ کر کے پڑھنے کے بجائے جو حصہ یاد ہے انہی کو پڑھائیں۔ قرآن کا کچھ بھی حصہ یاد نہیں ہے، قرآن کا بالکل حصہ آپ کو یاد نہیں ہے، تو اس صورت میں جواز کی صورت یہ نکلتی ہے اس اثر کے حوالے سے کہ آپ قرآن کو دیکھ کر کے پڑھا سکتے ہیں۔ اسی لیے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حسن بصری رحمہ اللہ کا قول منقول ہے کہ لا باس ان یقرأ فی المصحف اذا لم یجد، یعنی من یقرأ ظاہرہ، کہ جو شخص قرآن کو زبانی پڑھا نہیں سکتا ہے، جو شخص تراویح کو نماز کو زبانی پڑھا نہیں سکتا ہے، وہ قرآن کو دیکھ کر کے پڑھائے، دیکھ کر کے امامت کروائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا جو حصہ ہے پھر کچھ حصہ ہمیں یاد ہو تو ہمیں انہی حصے کو بار بار انہی صورتوں کو بار بار بلکہ ایک رکعت میں کئی صورتوں کو پڑھ کر کے اپنی رکعت کو طویل کر سکتے ہیں۔ ہاں، قرآن کا اگر ہمیں حصہ واقعی یاد نہیں ہے، بالکل یاد نہیں ہے، اس صورت میں اس اثر کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کو دیکھ کر کے گھروں میں تراویح پڑھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اپنے گھروں میں قیام اللیل کا اہتمام کرنے کو توفیق عطا فرمائے اور نماز پڑھانے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، توبہ اور استغفار زیادہ سے زیادہ کرنے کو توفیق عطا فرمائے، فرائض کے علاوہ نوافل کا اہتمام کرنے کو توفیق عطا فرمائے اور اپنے اوقات کو اللہ کو راضی کرنے میں لگانے کو توفیق عطا فرمائے۔ جن وبا اور بیماری میں ہم سب مبتلا ہیں، ہمارا ملک مبتلا ہے، دوسرے ممالک مبتلا ہیں، پروردگارہ یہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہم تمام کو وبائی امراض سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔